يا نفس إن لم تظفري لا تجزعي ناظرین محترم، میں ہوں عرفان محمود برق، جس نے فتنہ قادیانیت پر لا تعداد لعنتیں بیچ کر سچے دین اسلام کو قبول کر لیا۔ ابھی ہم یہ سیالکوٹ کا ایریا ہے، اس کا نام ہے پیرو چک، یہاں پہ موجود ہیں، اور آج اللہ نے کرم کیا کہ اس خاندان میں اب یہاں میں ان فیملیز کے لوگوں سے ملا، ان فیملیز کے سربراہان سے ملا۔ ناظرین، ان کا تعلق کچھ عرصہ قبل مرزیت سے تھا، فتنہ قادیانیت کے ساتھ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے کرم کیا، الحمدللہ ان لوگوں کو ایمان کا نور عطا فرمایا۔ میں اس علاقے میں ابھی کچھ دن پہلے میں اور ہمارے بھائی محترم جناب غلام حیدر صاحب ہیں، محترم جناب شجاعت علی مجاز صاحب ہیں، ان کی موجودگی میں کچھ دن پہلے ہم محترم جناب وقار احمد صاحب سے ملے۔ الحمدللہ انہوں نے آج ہماری ملاقات ان تمام دوستوں سے، تمام احباب سے کروائی۔ اللہ رب العزت کے کرم سے آج ہماری ان کے ساتھ نشست ہوئی، ان کو ہم نے سمجھایا، بریفنگ دی، اور مرزیت کے فتنے کے بارے میں انہی کی کتابوں سے کھول کھول کے ہم نے ان کو دلائل دیے کہ مرزا قادیانی کذاب کو ایک شریف انسان کہنا بھی یہ شرافت کی توہین ہے۔ یہ کائنات کا بدترین گستاخ تھا، اور یہ کائنات کا بدترین مردود، بدترین کافر، مرتد اور زندیق تھا۔ میں نے آج ان کو تمام کتابوں سے، مرزئی کتابوں سے دکھایا، اللہ تعالیٰ نے ان پہ کرم کر دیا۔ اس علاقے میں اب تک اللہ رب العزت کے خاص کرم سے الحمدللہ 19 افراد نے اسلام قبول کیا۔ یہ سارے بیٹھے ہیں اپنی خاندان سمیت، اپنے بیوی بچوں سمیت، ماشاءاللہ یہ پوری کی پوری فیملی جو ہے یہ ماشاءاللہ مسلمان ہوئی۔ میں اپنے ناظرین کی انفارمیشن کے لیے صرف چند باتیں پیش کروں گا کہ میں نے ان کو کیا دکھایا۔ میرے پاس یہ کتاب ہے، اس کا نام ہے روحانی خزائن، جلد نمبر اس کی 17 ہے، لکھنے والا مرزا غلام احمد قادیانی کذاب ہے۔ اس مردود نے اس کتاب کے اندر حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی روضہ اقدس کو نعوذ باللہ گالی دیتے ہوئے یہ بدترین بکواس کی۔ اس کتاب کا پیج نمبر ہے 205۔ اس کے اندر اس نے گندے قلم سے، گندی سیاہی سے، گندے دماغ سے سرور کائنات کے مقدس روزے کو، وہ مقدس روزہ کہ جس کے بارے میں سرکار کا فرمان عالی شان ہے کہ میرا روزہ اور یہ منبر کی جگہ یہ جنت ہے، وہ عظیم جگہ کہ جو ساری کائنات سے اعلیٰ ہے، ساری کائنات سے عرفہ ہے، ساری کائنات سے بلند ہے، جس کے بارے میں تمام مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ جس جگہ پہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما ہے وہ جگہ ساری کائنات سے اعلیٰ ہے، جہاں 70,000 فرشتے، حدیث میں آتا ہے صبح آتے ہیں، 70,000 فرشتے شام کو آتے ہیں اور درود و سلام کے نذرانے پیش کرتے ہیں۔ اور ناظرین حدیث میں آتا ہے کہ جو فرشتہ ایک بار وہاں پہ آئے اس کی دوبارہ قیامت تک کے لیے باری نہیں آتی۔ اس مقدس جگہ کو اس مردود نے گالی دیتے ہوئے کیا لکھا، کہا کہ اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چھپانے کے لیے ایک ایسی ذلیل جگہ تجویز کی، نعوذ باللہ، جو نہایت متفن، تنگ اور تاریک اور حشرات الارض کی نجاست کی جگہ تھی۔ نعوذ باللہ، استغفر اللہ، سرور کائنات کی شان میں اس نے گستاخی کی۔ اور یہی کتاب ہے، اس کتاب کے اس نے پیج نمبر 454 کے اندر 45 کے اندر اس نے کیا گستاخی کی۔ اس نے کہا کہ نعوذ باللہ، کہتا ہے کہ تم خوب توجہ کر کے سن لو کہ اب اس میں محمد کی تجلی ظاہر کرنے کا وقت نہیں۔ نعوذ باللہ، کہا محمد کا زمانہ بیت گیا، محمد کا ٹائم بیت گیا۔ کہتے ہیں اب سورج کی کرنوں کی کوئی برداشت نہیں، اب چاند کی ٹھنڈی روشنی کی ضرورت ہے، اور وہ میں مرزا قادیانی ہوں۔ اس نے کہا کہ نعوذ باللہ سرور کائنات کا زمانہ بیت گیا، ان کا زمانہ گزر گیا، اب نعوذ باللہ میرا زمانہ ہے، میرا دور ہے۔ یہ سرور کائنات کی شان میں اس نے بدترین گستاخی کی۔ اس کے علاوہ میں نے دیگر مرزئی کتابوں سے ان کو مرزا قادیانی کذاب کی یہ تمام گستاخیاں، اس کے کنٹراڈکشن، اس کے اسلام کے خلاف جو اس نے بکواسات کی، میں نے ود ریفرنس ناظرین محترم ان کو سب کچھ دکھایا۔ اللہ نے کرم کیا، انہوں نے کہا جی ہمیں سمجھ آ گئی، بلکہ میں نے ان کو اس سامنے ایک اور دلیل پیش کی۔ یہ میرے پاس کتاب ہے، اس کا نام ہے ملفوظات، جلد نمبر 100، لکھنے والا مرزا قادیانی کذاب ہے۔ اس کتاب کے اندر اس نے پیج نمبر 208 کے اندر اس بات کا اعتراف کیا، کہتا ہے کہ جو بندہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کوئی بھی کلمہ ایسا بولے کہ جو آپ کی شان میں گستاخی ہو، کہا کہ وہ حرامی نہیں ہے تو اور کیا ہے۔ خود لکھا کہ سرور کائنات کی شان میں گستاخی کرنے والا یہ حرامی ہے۔ اصل میں یہ قرآن پاک کا ٹاپک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ القلم کے اندر ایک بدترین گستاخ رسول جس کا نام تھا ولید بن مغیرہ، جس بدبخت نے سرور کائنات کی شان میں بکواس کی تھی، پروردگار نے قرآن پاک کے اندر سورہ القلم کے اندر اس کے بارے میں 10 اس کی بدخصلتیں گنوائیں، جن میں سے اللہ نے فرمایا اتلم بعد ذالک زنیم، کہ یہ ولید بن مغیرہ یہ حرامی ہے۔
اس کے حرامی ہونے میں کوئی شک نہیں. مفسرین نے لکھا کہ اپنی ماں کے پاس آیا, اس نے تلوار نکالی اور کہا کہ 9 کا تعلق میری ذات کے ساتھ ہے, مجھے پتہ ہے مجھ میں یہ خامی, یہ خامی, یہ خامی, 10ویں کا تعلق تیری ذات کے ساتھ ہے, بتا ماجرا کیا ہے ورنہ تیری گردن اتار دوں گا. اس کی ماں پکار اٹھی کہ ہاں واقعی تو نامرد تھا, میں نے ایک چڑواہے سے منہ کالا کروایا, تیرا باپ نامرد تھا, میں نے چڑواہے سے منہ کالا کروایا, تو پیدا ہو گیا. تو کہا قرآن سچ کہتا ہے اتلم بعد ذالک زنیم, کہ تو حرامی ہے, تو حلال کی اولاد نہیں ہے. مرزے نے بھی یہی لکھا کہ جو بندہ سرور کائنات کی شان میں گستاخی کرے وہ حرامی ہے. تو میں نے مرزا کا یعنی کذاب کا حرامی ہونا اس کی کتابوں سے ہی ثابت کیا. الحمدللہ اللہ نے کرم کیا جی, ہمیں سمجھ آ گئی. میں بھائی آج جیسے آپ کو میں کلمہ پڑھاتا ہوں, آپ نے ساتھ ساتھ وہاں سب نے سب ادا کریں گی. پڑھیں جی, لا الہ, اونچی بات سے پڑھیں سب, الا اللہ محمد رسول اللہ, محمد رسول اللہ, اشہد ان لا الہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ وحدہ لا شریک لہ لا شریک لہ واشہد ان واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ. ورسولہ. ہم پکے اور سچے دل سے اس بات کا اقرار اور اعلان کرتے ہیں کہ ہم سچے دین اسلام کو قبول کرتے ہیں. مرزا قادیانی کذاب جس نے دعوی نبوت کیا, جس نے اللہ اس کے رسول کی شان میں گستاخیاں کی, ہم اس کو کائنات کا بدترین کافر مرتد اور زندیق سمجھتے ہیں, اور اس پر لا تعداد لعنتیں بیچ کر اور تمام قادیانیوں پہ لا تعداد لعنتیں بیچ کر سچے دین اسلام کو قبول کرتے ہیں. ہم اسلام کے تمام عقائد پہ بلیو کرتے ہیں, ایمان لاتے ہیں. آج کے بعد ہمارا مرزا قادیانی سے اور کسی بھی قادیانی سے کوئی تعلق نہیں. ہمیں پکا اور سچا مسلمان کہا جائے. جی بہت مبارک ہو جی, ماشاءاللہ آپ کو بہت زندہ باد بے شمار.